بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث مراتب الجرح والتعدیل لگا چل لگے لقد قسم ابن ابی حاتم فی مقدمۃ کتاب الجرح والتعدیل کل من مراتب الجرح والتعدیل الى 4 مراتب فبین حکم کل مرتبۃ منها ثم زاد العلماء على کل من مراتب الجرح والتعدیل مرتبتین فصارت کل من مراتب الجرح والتعدیل ستا وإلیک هذا المراتب مع الفاظها صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فصل ثالث دھیان کر میں آنکھیں لگے میں ترجمہ کریے جرح اور تعدیل کے مراتب البتہ تحقیق تقسیم کی ہے ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے مقدمہ میں لکھے مقدمہ جرح تعدیل کتاب میں نہیں جی کل پڑھی انہوں دی تعارف نہیں پڑھیا انہوں مقدمہ جڑا لکھیا نال اندے بچ ایک گل لکھی ہے کہ انہوں نے تقسیم کی ہے کلن ہر ایک کی کس کی ہن ہر ایک دو اے نہیں تھے ہن اور کوئی مطلب چاچا بتریا آ گئے بچ یار کمال والی گل ہے جی اے فصل کندی شروع ہے تین وچ اور کیڑی شے وچ آ گئی یار عجیب ہے کلن کل واحد کہ تقسیم کیا ہر ایک کی جرح اور تعدیل کے مراتب سے 4 مرتبوں کی طرف کہ 4 ہی مرتبے تعدیل کے ہیں اور 4 ہی مرتبے اور بیان کیا حکم ہر مرتبے کا ان 4 مرتبوں سے پھر اضافہ کیا علماء نے ہر ایک پر کون ہر ایک جرح تعدیل کے مراتب سے 2 مرتبے تو پس ہو گیا ہر ایک جرح تعدیل کے مراتب سے 6 قسم 6 جرح ہیں تو 6 اب تیرے سپرد ہیں یہ مراتب باوجود ان کے الفاظ کے فصل ثالث جرح اور تعدیل کے مراتب البتہ تحقیق تقسیم کی ہے ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے مقدمہ میں تقسیم کیا ہر ایک کی جرح تعدیل کے مراتب سے 4 مرتبوں کی طرف اور بیان فرمایا حکم ہر مرتبے کا ان مراتب سے پھر اضافہ کیا علماء نے ہر ایک پر جرح تعدیل کے مراتب سے 2 مرتبوں کا پس ہو گئے کل جرح تعدیل کے مراتب سے 6 تیرے سپرد ہیں یہ مراتب باوجود ان کے الفاظ کے مانا کر فصل ثالث جرح و تعدیل کے مراتب البتہ تحقیق تقسیم کی ہے ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب جرح و تعدیل کے مقدمہ میں ہر ایک تقسیم کی ہر ایک کی جرح و تعدیل کے مراتب سے 4 مرتبوں کی طرف اور بیان کیا ہر مرتبے کا حکم ان مراتب سے پھر اضافہ کیا علماء نے ہر پر جرح و تعدیل کے مراتب سے 2 مرتبوں کا پس ہو گئے کل جرح و تعدیل کے مراتب سے 6 اور تیرے سپرد ہیں یہ مراتب مع الفاظها مراتب تعدیل و بعض الفاظها مراتب تعدیل کے اور بعض الفاظ ان کے منع کر شب اور بعض الفاظ ان کے جی ما دل علی المبالغۃ فی التوثیق او کان لا بس افعل وهي ارفعها مثل فلان الیہ منتہا فی التثبت او فلان اثبت الناس وہ الفاظ جو دلالت کریں مبالغہ فی توثیق پر یا ہو وہ لفظ افعل کے وزن پر اور یہ عرفہ ہے تعدیل کے الفاظ کا جیسے فلان الیہ منتہا فی التثبت یا فلان اثبت الناس یہ کل پڑھے منع کرنا پھر وہ شاید دلالت کرتی ہے وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں مبالغہ فی توثیق پر یا ہوں وہ الفاظ افعل کے وزن پر اور یہ الفاظ تعدیل کے الفاظ ہیں سب سے جیسے فلان الیہ منتہا فی التثبت اے لفظ بولے اے لفظ یہاں دے قریب کوئی اور لفظ
یا فلان اثبت الناس تے ان دے نال دی توثیق ہوئی اعلیٰ درجے دی. اگے ثم ما تأکد بصفت و صفتین من صفات توثیقی کا ثقۃ ثقۃ و ثقۃ ثبت. پھر وہ الفاظ جو مؤکد ہوں ایک صفت کے ساتھ یا دو صفتوں کے ساتھ توثیق کی صفات سے، جیسے ثقۃ ثقۃ یا ثقۃ ثابت، اس طرح اور بھی لفظ ہیں نا جی. پھر وہ الفاظ جو مؤکد ہوں ایک صفت کے ساتھ یا دو صفتوں کے ساتھ توثیق کی صفات سے، جیسے ثقۃ ثقۃ یا ثقۃ ثابت. ثم ما عبر عنه بصفت دالة على التوثيق من غیر توکید كثقۃ او حجت. مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کاف جا رہا ہے ڈھلا نہیں ہے گا. پھر وہ الفاظ ہیں کہ تعبیر کی گئی ان سے صفت کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے توثیق پر بغیر تاکید کے، صرف ثقۃ یا صرف حجت. پھر وہ الفاظ تعبیر کی گئی ان سے صفت کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے توثیق پر بغیر تاکید کے، جیسے ثقۃ اکلا بولنا یا حجت یا کلا ثابت. وہ پیچھے جی. پھر وہ الفاظ کے تاکید کی گئی ان سے صفت کے ساتھ جو دلالت کرنے والی ہے توثیق. ہوں اس حجت پیچھے لے جاؤ دو اکٹھے کر کے، ثقۃ 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 ثابت ثقۃ حجت، اور بھی لفظ بن جاتے ہیں اس طرح. شاباش جی. غیر توکید کے جیسے ثقۃ یا حجت. ثم ما دل على التعدیل من دون اشعار بالذات كصدوق او محله صدق او لا باس به غیر ابن معین فإن لا باس به اذا قال ابن معین في الراوی فهو عنده معین بلاوی. پھر وہ الفاظ جو دلالت کریں تعدیل پر لیکن کیا ہوں کہ اشعار بالضبط سے کم، اشعار تھوڑا سا کم، جیسا کہ یہ کہنا کہ فلان محلہ الصدق فلان. جڑا لا باس بہ ہے نا، یہ ابن معین کے غیر کے نزدیک جو باقی جرح نقد کے امام ہیں ان کے نزدیک لا باس بہ یہ تیسرے نمبر پر ہے، نا چوتھے نمبر پر ہے. کیا ہے نظر آ رہی؟ کیونکہ لا باس بہ جب کہیں لا باس بہ کو ابن معین کسی راوی کے بارے میں تو یہ لا باس بہ ابن معین کے نزدیک سے کا ہوتا ہے. یہ گل پلے بننی لکھ کے گلچ پانی ان دی لوڑ پینی بار بار فقہ حنفی کہ جب ابن معین کہیں گے نا کہ یہ راوی لا باس بہ تو کیا معنی ہوگا؟ یہ میں نے پہنو لکھ کے گلچ پا لو وہ بھول جانی پھر گل جی. اچھا کنیاں تو گالے چ پوائیں سنوں لمیاں پاؤں میں جی. پھر وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں تعدیل پر بغیر خبر دینے ہے نا، ضبط کے خبر دینے کے بغیر، جیسا کہ صدوق محل اس کا صدق یا لا باس بہ ابن معین کے غیر کے نزدیک. پھر یہ چوتھا مرتبہ ہے کیونکہ لا باس بہ جب کہیں اس کو ابن معین راوی کے بارے میں تو پس وہ راوی ان کے نزدیک سیکا ہے. پھر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں تعدیل پر ضبط کے خبر دینے سے، اشعار بالضبط سے کم، جیسے صدوق یا محل اس کا صدق ہے یا لا نہ بغیر خبر دینے ضبط کے، بغیر خبر دینے ضبط کی غلطی ہوگی. بغیر خبر دینے ہاں دلالت کرتے ہیں تعدیل پر لیکن ضبط کی اس میں خبر نہیں ہے جی. جیسے صدوق یا محل اس کا صدق ہے یا لا باس بہ جی. ابن معین کے غیر کے نزدیک، کیونکہ لا باس بہ جب کہیں اس کو ابن معین کسی راوی کے بارے میں بس وہ آپ کے نزدیک سیکا ہے. ثم ما لیس فیہ دلالۃ علی التوثیق اب التجریح مثل فلان شیخ اور روا عنہ الناس. پھر پانچواں مرتبہ وہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں ان لفظوں میں دلالت توثیق پر اور نہ جرح پر. مثلا فلان شیخ، فلان فلان روا عنہ الناس، فلاں اس سے لوگ روایت کرتے ہیں، اے لفظ بول لیں جی سنیں. پھر
وہ لفظ کہ نہیں ہے اس میں دلالت توثیق پر یا تجریح پر، جیسے فلان شیخ یا فلان روا عنہ الناس۔ جی پھر وہ الفاظ کہ نہیں ان میں دلالت توثیق پر یا تجریح پر، جیسے فلان شیخ یا فلان روا عنہ الناس۔ ثم ما شرع بالقرب من التجریح مثل فلان صالح الحدیث او یکتب حدیث۔ چھٹے نمبر پر وہ الفاظ ہیں جو خبر دیتے ہیں قرب من التجریح کی، یعنی مجروح ہے تو نہیں لیکن جرح کے قریب پہنچ گئے، جی وہ لفظ ہے۔ مثلا فلان صالح الحدیث، فلان یا لکھی جا اس کی حدیث، جی اپنی بولی چ ویکھنا کوگو فلانا بندہ کیویں دا ہے، وہ جی کمال بندہ ہے جی، بڑا ٹھیک بندہ ہے، کیویں بس ٹھیک ہی ہے جی، فرق ہے نا، ہیں یہ لفظ نے جڑا اپنی بولی سمجھو نا، عربی جی کے لفظ ہیں جی جی گزارے جو گئے اے مدرس کے ہو جب کمال ہے یار، خدا دی قسم پڑھاندا بندہ حیران ہو جاندا ہے، اے کہ ہو جائے اب بس کم تے کیا سوں کہ ہو جائے اب بس گزارا کر رہا ہے، انہاں چ فرق ہے کہ کوئی نہیں، یہ گل ہے جی، اس طرح لفظاں چ فرق ہوندا ہے جی، معنی سمجھ آ جاندا ہے جی 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 صرف وہ اپنی بولی سمجھتے ہیں، بار بار تو کہنا بھی دوجے نے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو، جی جی چلو جی۔ پھر وہ لفظ جو خبر دیں قرب من التجریح کا، جیسے فلان صالح الحدیث یا لکھی جائے حدیث اس کی۔ پھر وہ الفاظ جو خبر دیں قرب من التجریح کا، جیسے فلان صالح الحدیث یا لکھی جائے حدیث اس کی۔ مثلا استاد جی میں فلانے کو حدیث پڑھ لواں، اندر کول نہیں پڑھنی تو اور کہندے کول پڑھنی ہے، ایک جملہ ہے بھی پڑھ لواں، ٹھیک ہے یار پڑھ لا، یہ نیچ فرق ہے جی۔ ہاں جی حکم حاضر المراتب، حکم ان مراتب کے، جی حکم ان مراتب کے، اما المراتب الثلاث الاولى فیحتج باہلها وان کان بعضهم اقوى من بعض۔ بہرحال مراتب ثلاث اولا پہلے جڑے تین، ایک دو تین، پس حجت پکڑی جائے گی ان کے اہل کے ساتھ، یعنی یہ ہو جائے راویاں دی جڑی حدیث ہے وہ اکھاں بند کر کے قبول ہے، اگرچہ بعض ان کے پھر اقوائے بعض سے پہلا دوجے نالوں اقوائے پہلے دوجا تریجے نالوں، جب دوجا تریجے نالوں تو پہلا خام خواہ تریجے نالوں اقوا ہو گیا، جی شابہ جی شابہ۔ بہرحال پہلے تین مراتب پس حجت پکڑی جائے گی ان کے اہل کے ساتھ۔ ان مراتب کے اہل کون؟ راوی جنہوں نے حدیث بیان کرنی، اگرچہ ان کا بعض اقوا ہے بعض سے، جی بامل المرتبۃ الرابعۃ والخامسۃ فلا یحتج باہلہما ولکن یکتب حدیثهم ویعتبر وان کان اہل مرتبۃ الخامسۃ دون اہل المرتبۃ الرابعۃ۔ بہرحال مرتبہ رابعہ اور خامسہ پس نہیں حجت پکڑی جائے گی ان دونوں کے اہل کے ساتھ، لیکن لکھی جائے گی حدیث ان کی اور اس کا اختبار کیا جائے گا، اس کا اگرچہ مرتبہ خامسہ والے مرتبہ رابعہ والے سے نیچے ہیں، جی سمجھے ہی، اور یختبرو یعنی امتحان لیا جائے گا ان کے ضبط کا، کس طرح ان کی حدیث کو پیش کرنے کے ساتھ ثقات ضابطین کی احادیث پر، پس اگر موافق ہوئے یہ تو حجت پکڑی جائے گی بھی حدیث ہی، وَإِلَّا پس ظاہر ہوگی اس سے یہ بات کہ انہو من قیل فی، وہ بندہ کہ جس میں یہ کہا گیا کیا تو لا یحتج قبل الاختبار وقد اخطأ من ظن کہ انا من قیل فی صدوق، اس کی حدیث کیا ہے، کس لیے کہ حسن تو یحتج بہی ہوتی ہے، یہ ہے وہ جس پر اصطلاح ہے ائمہ بار الحافظ ابن حجر، پس ہے ان کے لیے اصطلاح خاص تقریب تہذیب کی کتاب میں بنسبت لکلمات صدوق، ان دی اپنی کی اصطلاح ہے واللہ عالم ورسول بالصواب۔ پھر ہر محدث دا پڑھنا پیندا ہے کہ انہاں دے نزدیک اس لفظ دا کیا مرتبہ ہے، یہ خود اپنے مقام تک بڑی وڈی اتنا لمبا فن ہے کہ جن دی تہ تک پہنچ دے ہیں بندہ کس کس جاندہ ہے، جی ہاں جی شابہ جی۔ اور بہرحال مرتبہ رابعہ اور خامسہ پس نہیں حجت پکڑی جائے گی ان کے حال کے ساتھ، لیکن لکھی جائے گی ان کے حدیث اور اختبار کیا جائے گا،
اگرچہ مرتبہ خامسہ والے کم ہیں اہل مرتبہ رابعہ سے، مرتبہ رابعہ والے سے. مرتبہ رابعہ والے سے. کون وہ راوی؟ اہل مرتبہ راوی. وَأَمَّا أَهْلُ الْمَرْتَبَةِ السَّادِسَةِ فَلَا يُحْتَجُّ بِأَهْلِهَا وَلَكِنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُمْ لِلْاعْتِبَارِ فَقَدْ دُونَ الْاِخْتِبَارِ وَذَلِكَ لِظُهُورِ أَمْرٍ فِي عَدْمِ ضَبْطِ. بہرحال مرتبہ سادسہ والے صالح الحدیث پس نہیں حجت پکڑی جائے گی ان حدیثوں کے اہل کے ساتھ، لیکن لکھی جائے گی حدیث ان کی واسطے اعتبار کے. اعتبار پیچھے گزر گیا ہے، فقط نہ کہ اختبار نہیں کرنا، اور یہ بوجہ ان کے معاملے کے ظاہر ہونے کے عدم ضبط میں. باقی حدیثاں نے نا اگر انہوں دے مقابلے وچ کوئی حدیث ٹکراندی نہیں ہے تو ضعیف بھی فضائل اعمال چ قبول ہے. سنے ہی یہ تو پھر ساری جڑے سیکا راویاں دی گلاں نے. جی مطلب انہوں نے جب تعارض ہونا ہے نا اس ٹائم ترجیح پہلے مرتبہ ہونی ہے. جی اے گل. جی اور بہرحال مرتبہ سادسہ والے پس نہیں حجت پکڑی جائے گی ان کے اہل کے ساتھ، لیکن لکھی جائے گی حدیث ان کی اعتبار کے لیے فقط نہ کہ اختبار کے لیے، اور یہ باوجہ ظاہر ہونے ان کے معاملے کے عدم ضبط. اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تا آ گئی پہلا مرتبہ تعدیل. اگے مراتب الجرح والفاظها. اگر چل ما دل على التلجين وهي أسهلها في الجرح مثل فلان لين الحديث أو فيه مقال، ثم ما سري بعدم الاحتجاج به وشبهه مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير، ثم ما سريها بعدم كتابة حديثه ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل رواية عنه أو ضعيف جدا أو واهم بمرة. مراتب جرح کے اور ان کے الفاظ کے من بولنا وہ الفاظ کل پڑھائے نا سارے، وہ الفاظ جو دلالت کریں تلجین پر. یہ محدثین کی اصطلاح ہے جی، اور یہ اصل ہیں مراتب جرح کے. جرح میں یہ سب تو نرم درجے دی جرح ہے. جیسے فلان لین الحدیث یا فلان فیہ مقال من کر. جرح کے مراتب اور جی الفاظ جو دلالت کرتے ہیں تلجین پر، اور یہ اصل ہے ان کا جرح، جیسے فلان لین الحدیث یا فلان فیہ مقال. پھر وہ الفاظ تصریح کی گئی عدم احتجاج کی اس مرتبے اس کے ساتھ، یعنی اس لفظ کے ساتھ اور اس کے مشبہ کے ساتھ. جیسے فلان لا یحتج بہ، یہ ان تصریح ہے بھی اس کے سے اس کو حجت نہیں بنانا. یا فلان ضعیف یا فلان لہو مناکیر. جی وہ الفاظ کے تصریح کی گئی ہے عدم احتجاج بھی کے ساتھ اور ان کے شبہ کے ساتھ، جیسے فلان لا یحتج بہ یا فلان ضعیف یا فلان لہو مناکیر. ایسا بس جی. پھر وہ الفاظ تصریح کی گئی بے عدم کتابت حدیث ہی، اس راوی کی حدیث کے نہ لکھنے کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ. یہ تیسرے درجے کا لفظ نہیں. جیسے فلان لا یکتب حدیث، فلانے کو حدیث نہ لکھی جائے، مطلب نہ پڑھی جائے. یا اے لفظ لا تحل روایت عنہ، اے لفظ جی من کرنا. یا ضعیف جدا، اے لفظ. یا واہن بمرتن، بالکل واہ ہے. جی پھر وہ الفاظ کے تصریح کی گئی ہے عدم کتابت حدیث ہی کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، جیسے فلان لا یکتب حدیثہ، یا نہیں حلال روایت اس سے، یا ضعیف جدا یا واہن بمرتن. ثم ما فیہ اتہام، اتن آگے نہیں. ثم ما فیہ اتہام بالکذب ونحوہ فلان مثل فلان متہم بالکذب او متہم بالبدع او یسرق الحدیث او ساکت او متروک او لیس بثقۃ. پھر وہ الفاظ جن میں اتہام بالکذب ہے اور اس کی مثل، یہ چوتھا درجہ ہے. جیسے فلان متہم بالکذب
یا فلان متہم بالوضع یا فلان یسرق الحدیث یا فلان ساکت فلان متروک فلان لیس بثقۃ، اے سارے لفظ چوتھے مرتبے دے جی کنے 1 2 3 4 5 6 جی وہ الفاظ جن میں اتہام بالکذب ہے اور ان کی یعنی اتہام ہے، اس کو موصوف نہیں کیا گا کاذب کے ساتھ، جیسے فلان متہم بالکذب اے لفظ بھائی یا متہم بالوضع یا او فلان یا فلان یسرق الحدیث یا فلان ساکت یا فلان متروک یا فلان لیس بثقۃ انج ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه مثل كذاب او دجال او بداع او يكذب او يدع۔ پانچواں ترجمہ، پھر وہ الفاظ جو دلالت کریں راوی کے موصوف بالکذب ہونے پر اور اس کی مثل پر، کہ باقاعدہ موصوف صفت بنا، اتہام نہ ہو باقاعدہ صفت بنائی، جیسے فلان كذاب فلان دجال فلان او دجال کھوتے والا نہیں مراد باجیا مطلب تو ٹور جو جی یہ محدثین دے الفاظ نے جی سنے ہی متا کہ بھی راویوں کو بھی دجال کہتے تھے، ہم ان کو بھی دجال کہہ دیتے ہیں واسطہ، چلو جی یا فلان يكذب وضاعن وضاعن یا فلان یا فلان حدیثیں گڑتا ہے۔ وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں راوی کے موصوف بالکذب ہونے پر اور اس کی مثل پر، ایسے فلان کذاب فلان دجال فلان وداع فلان یکذب یا فلان یدع۔ ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسبابها مثل فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن الكذب۔ پھر وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں ایک اتہام بالکذب، ایک ہے موصوف بالکذب، ایک ہے مبالغہ فی الکذب، اور یہ جو درجہ ہے نا یہ اسماؤہا ان سارے درجوں سے تھلے درجہ ہے، برا درجہ ہے، جیسے فلان اکذب الناس فلان الیہ المنتہا فی الکذب، جی میں پیچھے سی منتہا فی تثبت لکھیا سی فلان إليه المنتهى تثبت والا درجہ سے اے ادھرو یہ سب تو تھلے والا جی جی یا فلان ركن الكذب۔ حکم کو تو جھوٹ تو تھم بھی جی جی پھر وہ الفاظ جو دلالت کرتے ہیں مبالغہ فی الکذب پر اور یہ اسبا ہے ان کا، جیسے فلان اکذب الناس یا فلان الیہ المنتہی فی الکذب یا فلان رکن الکذب۔ حکم حاضر المراتب اما اہل المرتبتین الاولین فانہ لا یحتج بحدیث طبعا لیکن یکتب حدیث بالاعتبار فقط وان کان اہل المرتبۃ الثانیہ دون اہل المرتبۃ الاولی۔ حکم ان مراتب کا بہرحال مرتبتین اولیین والے پس بے شک نئی حجت پکڑی جائے گی ان کی حدیث کے ساتھ طبعاً، لیکن لکھی جائے گی حدیث ان کی اعتبار کے لیے فقط، اگرچہ ہے مرتبہ ثانیہ والے کم مرتبہ اولا والوں سے، یعنی ان وجہ ذوف زیادہ ہے بنسبت پہلے دن۔ ہاں جی حکم ان مراتب کا بہرحال مرتبتین اولیین والے پس بے شک نئی حجت پکڑی جائے گی ان کے حدیث کے ساتھ طبعاً، لیکن لکھی جائے گی ان کے حدیث کے اعتبار کے لیے فقط، اگرچہ ہیں مرتبہ ثانیہ والے کم مرتبہ اولا والوں سے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ فَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثٍ وَلَا يُكْتَبُ وَلَا يُعْتَبَرُ بِهِ۔ بہرحال اربع اخیرہ مراتب والے جو چار آخری مرتبے ہیں اور جنہاں وچ جڑے نا کیڑا ہی یہ اگلی کتاب ہے حدیثی اتہام بالکذب اوگن تین تے دال تے ہاں تے واو جیم جیم دال اور صرف پہلے دو مرتبے انہاں وچ جیم وچ کی ہے عدم کتابت کی تصریح ہے، اگے دو وچ اتہام بالکذب، تیسرے وچ وصف بالکذب تے چوتھے وچ مبالغہ، تیناں وچ کذب دا تعلق ہے نہیں، ایک وچ بوندی حدیث دا نہیں لکھنی ان کے اندر سنیں۔ بہرحال مراتب اربع اخیرہ والے پس نئی حجت ان کی حدیث کے ساتھ اور نہیں لکھی جائے گی اور نہیں اعتبار اس کا نہیں۔ ہاں جی اور
نال مراتب 4 اخیرہ مرتبوں والے بس نہیں حجت پکڑی جائے گی ان کے حدیث کے ساتھ اور نہ لکھی جائے گی اور نہ اعتبار کیا جائے گا اس کا۔ باقی آ جائے گا اگے بھی کچھ باس دوجی اگلی کتاب بھی جی ضعیف ہے نا جس لئے ٹکرا جان تو کوئی انہوں دا مرتبہ نہیں ہے، ٹکران نہ تو پھر اے بھی کس درجے دا اے راوی ہے اس وچ ضعیف فضائل وچ قبول ہے۔ تو ضعیف نال نہ عقیدہ ثابت ہوندا ہے تو نہ مسئلہ ثابت ہوندا ہے، کندے نال نہ مسئلہ ثابت ہے جی، تے موضوع نال دونوں گلاں ہو سکدیاں نے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آتے پھر یہ بھی کہ جڑا کرما ٹھیلی رکھتے ہیں ایویں خدا دا نا جے مرنا کوئی نہیں جے